دیکھیے دنیا میں کیسے کیسے لوگ ہیں، کیسے کیسے پڑھے لکھے سمجھدار، زندگیاں کھپا دی انہوں نے ریسرچ کر کر کے، لیکن کیا نہیں پایا؟ اصل حقیقت کو نہیں پایا. تو ان کی عقل ادھوری عقل ہے. کامل عقل کس کی ہے؟ جیسے ابراہیم علیہ السلام کی تھی. انہوں نے دیکھتے ہی سورج کو جب غروب ہوا تو کیا کہا؟ یہ الہ نہیں ہو سکتا، یہ تو ڈوبنے والا ہے. یہ ہے عقل رشد، کہ جس سے وہ اس نتیجے پہ پہنچ گئے کہ نہیں، مجھے تو وہ الہ چاہیے کہ جو نہ کبھی سوئے نہ اس کو موت آئے، جو ان سب چیزوں کو چلا رہا ہے، جو سورج اور چاند کو تھامے ہوئے ہے، جو بادلوں کو مسخر کیے ہوئے ہے. مجھے تو اس کی عبادت کرنا ہے. تو ہم سب کو بھی غور کرنا چاہیے کہ ہم ان تمام چیزوں سے سبق حاصل کر رہے ہیں یا نہیں. اور جو حاصل نہ کر رہا ہو اس کے لیے قرآن مجید میں آتا ہے انہم الا کالانعام، یہ سب جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل سبیلا، بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے راستہ گم کیے ہوئے لوگ. اور پھر آپ دیکھیے کہ اللہ کی عظمت کیسے پتہ چلتی ہے ان سب سے، کہ اللہ کتنا بڑا ہے. قرآن پاک میں آتا ہے کہ ہم نے یہ سب چیزیں 6 دنوں میں پیدا کی، فی 6 ایام. سورۃ قاف میں آتا ہے وما مسنا من لغوب، اور ہمیں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی. اچھا، ایک کنسٹرکشن ورکر سے پوچھے رات کے وقت کہ اس کا حال کیا ہے، صرف ایک دن کا کام کر کے وہ تھکتا کہ نہیں تھکتا؟ تھکتا. جو لوگ ڈرائیونگ کرتے ہیں، ٹرک وغیرہ چلاتے ہیں، تھکتے ہیں یا نہیں؟ تو وہ رب جو پوری ہوائیں چلا رہا ہے اور بادل لا رہا ہے اور بارشیں برسا رہا ہے اور زمین سے چیزیں اگا رہا ہے آپ کے لیے، اور پہلے مرحلے پر جب اس نے یہ سب کچھ بنایا تھا تو اس نے کیا فرمایا؟ وما مسنا من لغوب، ہم نے سب کچھ بنایا، ہمیں کوئی تھکاوٹ بھی نہیں ہوئی. ہے کوئی ایسا جو اتنا سارا کام کرے اور اسے تھکاوٹ نہ ہو سوائے اللہ کے؟ تو پھر انسان تو الہ نہیں ہو سکتے، وہی الہ ہے جو اتنی بڑی قدرت رکھتا ہے. پھر اسی طرح آسمان و زمین کی پیدائش کے بارے میں بھی سورۃ فرقان میں فرمایا هو الذی جعل اللیل والنہار خلفۃ لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا، وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنایا، ہر اس شخص کے لیے اس میں نشانی ہے جو ارادہ کر لے کس کا؟ کہ نصیحت پکڑے یا شکر گزار بنے. جو شکر گزار ہونا چاہے اس کے لیے اس اختلاف میں بہت بڑی نشانیاں ہیں. پھر کشتیوں کے بارے میں ایک اور جگہ پہ فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ، اس نے تمہارے لیے کشتیوں کو مسخر کیا، ورنہ ایک سوئی اگر پانی میں ڈوب جاتی ہے تو جہاز کیوں نہ ڈوبے؟ اسی نے جو ان کو تھاما ہوا اور یہ صلاحیت بخشی کہ وہ سطح سمندر کے اوپر تیرے، اور یہ اس کے حکم سے ہو رہا ہے. لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، تاکہ اس کے حکم سے سمندر میں چلیں. وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، تمہارے لیے نہروں کو مسخر کیا. اسی طرح آسمان سے جو بارش برستی ہے، سورۃ النور 43 میں فرمایا وَيَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَن يَشَاءُ، اور وہ نازل کرتا ہے آسمان سے اور اترتا ہے آسمان سے برد یعنی ٹھنڈک. کہاں سے؟ من جبالن، پہاڑ سے. یعنی کئی بادل ایسے ہیں جیسے پہاڑوں کی طرح، وہاں سے برف برستی ہے، جس کو چاہتا پہنچاتا ہے، جہاں سے چاہتا لے جاتا ہے. کبھی سنو اسٹارم آتا ہے اور کبھی اس کا رخ پھیر دیتا ہے، ہوتا ہے نا. اسی طرح زمین، اسی طرح ہوائیں، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ دراصل نشانیاں ہیں. کس چیز کی؟ اللہ کی قدرت کی اور عظمت کی اور حکمت کی اور رحمت کی اور علم کی، اس کی سلطان کی، اس کی بادشاہت کی. تو یہ سب چیزیں ہمیں کیا سکھاتی ہیں کہ ہم کیا کریں؟ اس کے بن جائیں، اس کو الہ مانیں. کوئی آپ سے سوال کر سکتا ہے نا، آپ ایک رب کو کیوں مانتے، 3 کو کیوں نہیں مانتے؟ کیونکہ اللہ ہی عبادت کا مستحق ہے. کیوں؟ سب چیزیں اس کی بنائی ہوئی ہیں. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون